بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جرح و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج کل ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ ہے مصادر، جرح و تعدیل کے مصادر، یعنی ائمہ جرح و تعدیل جو ہے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو پرائمری سورسز ہیں، ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو علوم حدیث یا مصطلح الحدیث یا علم حدیث یا اصطلاحات حدیث مختلف نام ہیں، اصول حدیث بھی کہہ دیتے ہیں، اگرچہ ان میں کچھ باریک فرق بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہت باریک کا بحث ہے، اس میں بہت فنی نکات ہیں۔ دو علوم ہیں جن میں بہت گہرائی پیدا ہوئی ہمارے ہاں، ویسے تو سارے علوم میں گہرائی ہے لیکن دو میں بہت زیادہ گہرائی ہے جو پکڑ میں نہیں آ پاتی۔ صحیح بات یہی ہے۔ ایک تو یہ ہمارے ہاں مصطلح الحدیث، علوم حدیث جنہیں کہتے ہیں، اور دوسرا ہمارے ہاں اصول فقہ۔ تو خیر بہرحال کوئی تھوڑا بہت ہم اس کو ٹچ کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی ایک تو ہم نے التاریخ الکبیر کا ہم نے دیکھا تھا، امام بخاری کی کتاب۔ اس کے بعد معرفت الثقات، امام اجلی کی جو کتاب ہے معرفت الثقات، ثقہ راویوں کے بارے میں۔ تو امام اجلی نے جو ہے وہ راویوں کے اوپر کیسے حکم لگایا، اور دس اینڈ دیٹ، ان کا کیا منہج ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا اسلوب ہے۔ آج ہم جس کتاب کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کچھ کتابیں ایسی ہیں جو تاریخ کے عنوان سے لکھی گئیں، کچھ ثقات کے یعنی ثقہ راویوں کے نام سے، کچھ ایسی ہیں جو ضعفاء، ضعیف راویوں کا بایو ڈیٹا جس میں جمع کیا گیا۔ تو آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ کتاب الضعفاء، یعنی ایک ہی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نے تاریخ کی ایک کتاب کا جائزہ لے لیا، ثقات کی ایک کتاب کا جائزہ لے لیا، آج ہم ضعفاء کی ایک کتاب کا جائزہ لیں گے، ضعیف راویوں کی کتاب۔ یہ بھی امام بخاری کی ہے، کتاب الضعفاء والمتروکین، ٹھیک ہے، ضعیف راویوں کی کتاب اور ان راویوں کی جن کو ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ یہ کتاب جو معروف ہے جس نام سے الضعفاء الصغیر، یعنی اس کا جو معروف نام ہے الضعفاء، یعنی ضعیف راویوں کی کتاب، الصغیر چھوٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام الضعفاء الکبیر ہے، وہ بھی امام بخاری کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے کتاب کی، چونکہ آگے روایت ہوتی ہے، آدم بن موسیٰ خواری کی روایت ہے، اور اس میں مصبح بن سعید اس کی روایت کا بھی کچھ حصہ شامل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تحقیق ہے ہمارے سامنے سالم بن صالح عماری کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کتاب طبع اولیٰ اس کی 2020 میں پبلش ہوئی ہے، یعنی لیٹسٹ ریسرچ ہے یہ، اور سعودی عرب سے، مدینہ منورہ سے بھی اور جدہ سے بھی پبلش ہوئی ہے۔ تو کتاب الضعفاء والمتروکین یا الضعفاء الصغیر، ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی ہے۔ آدم بن موسیٰ خواری کی روایت، اور ساتھ میں جو ہے وہ اس میں مصبح بن سعید کی بھی روایت کا کچھ حصہ شامل ہے۔ کتاب کو پھر آگے نا یہ دونوں شاگرد ہیں، آدم بن موسیٰ خواری بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جنہوں نے امام بخاری سے یہ روایت، یہ کتاب نقل کی ہے، ٹھیک ہے، یا روایت کی ہے۔ مصبح بن سعید بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جنہوں نے امام بخاری سے یہ کتاب آگے نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نسخوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بات سمجھ۔ تو یہ بنیادی دو نسخے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، قطعۃ من روایت مصبح بن سعید، یعنی یلی، اس کے ساتھ ہم نے اس کو بھی، روایت کو بھی ملا لیا تاکہ کتاب جامع ہو جائے نا۔ اچھا، یہ مقدمہ ہے شروع میں، تو یہ مقدمات جو ہے نا خاص طور پہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی جو پرانے مطلب محققین ہیں یا اہل علم ہیں، حدیث کی تحقیق یا حدیث کے حوالے سے اچھا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ عموماً نئی کتابوں کو نا زیادہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ بعض بڑے شیوخ کو میں نے دیکھا ہے کہ
دکتورا ماجسٹر مذاق کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ بات درست نہیں ہے. خاص طور پہ عرب دنیا کے اندر جو ہے نا دکتورا ماجسٹر اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی محنت سے لوگ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ٹھیک ہے دکتورا پی ایچ ڈی کی ویلیو گر گئی ہے، لیکن پھر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی جس نے دکتورا کیا ہوا تو وہ بالکل فارغ ہی ہے. جو محنتی آدمی ہوتا ہے تو وہ اچھا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھ لیتا ہے. تو اس لیے جو طلبۃ العلم ہے، چلیں بڑے شیوخ کی رائے تو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن جو طلبۃ العلم ہے وہ ضرور جو ہے وہ نئی کتابوں کو دیکھا کریں، مقدمات کو، اصول حدیث مصطلح الحدیث کی نئی ابحاث کو. اس میں کافی گہرائی اور نئی باتیں آپ کو مل جاتی ہیں، جس میں تعقبات بھی ہوتے ہیں پہلوں کے اوپر. اچھا، اب یہ جو ہے دراسہ ہے، یہ ویسے تو انہوں نے ایڈٹ کر کے شائع کی ہے نا امام بخاری کی کتاب الضعفاء، ایڈٹ کر، لیکن ہم نے کہا تھا جو اچھا ایڈیٹر ہوتا ہے، جو کسی مینوسکرپٹ کو، مخطوطے کو، قلمی نسخے کو ایڈٹ کرتا ہے، تو اس کے شروع میں وہ ایک مقدمہ لکھتا ہے، وہ بڑا علمی مقدمہ ہوتا ہے. اور کسی کا تو وہ ایک مستقل کتاب کا درجہ، یعنی یہ بھی کوئی تقریباً مقدمہ 250-300 صفحات کا ہے اور علمی مقدمہ ہے. امام بخاری کی کتاب کے حوالے سے ہے، ان کے منہج کے حوالے سے ہے. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ امام بخاری کے منہج کے حوالے سے کہ کیسے راویوں کے اوپر حکم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عموماً ہمیں ملتے نہیں ہیں. تو وہ ان کی کتاب سے تتبع کر کے، استنباط کر کے، ڈرائیو کر کے، اخذ کر کے پھر اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے. تو یہ بڑا ایک علمی کام ہوتا ہے اس اعتبار سے، استقراء کے ذریعے سے جو ہے وہ. تو اس میں یہ 10 مباحث لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، مقدمے کے اندر. اور یہ مطلب قیمتی مقدمہ ہے. پوری کتاب ہمارے سامنے یہ مقدمہ کھول کے رکھ دیتا ہے. باقی چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں، وہ بڑوں سے بھی ہیں. پہلی چیز ہے کتاب کا عنوان. کتاب کا عنوان کیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. امام بخاری کی کتاب کا ٹائٹل کیا ہے. پھر یہ ہے کہ امام بخاری کی طرف اس کتاب کی نسبت ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے. اچھا، بڑے بڑے علماء ایسے ہیں کہ جن کی طرف کتابوں کی نسبت کی گئی ہے لیکن وہ نسبت ثابت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف ایک کتاب کی نسبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، الفقہ الاکبر کے نام سے. اب کچھ لوگ اس نسبت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے. 12. دوسرا کیا ہے، اہمیت و کتاب الضعفاء، اس کتاب کی اہمیت، امپورٹنس. تیسرا کیا ہے، تعدد روایات الکتاب، کتاب کی جو روایتیں ہیں. امام بخاری سے آگے مختلف ان کے شاگردوں نے یہ کتاب نقل کیا اور آپس میں اختلاف بھی کیا، تو وہ اختلاف کیوں ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے. چوتھا کیا ہے کہ امام بخاری نے جو اس کتاب میں تراجم نقل کیے ہیں، تراجم مین بایوگرافیز، راویوں کے احوال، اس کا طریقہ کار کیا ہے، منہج کیا ہے. پانچویں بحث کہ امام بخاری نے جو جرح کے الفاظ لے کر آئے ہیں، یہ 100 سے زائد ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں. پانچواں، امام بخاری اس کتاب کے اندر بعض اوقات کسی راوی کے حالات بیان کرتے، اس کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں، کس راوی سے یہ حدیث آئی ہے، پھر اس کے اوپر نقد کرتے ہیں. ساتویں، امام بخاری نے یہ جو اس کتاب میں بیان کیے ہیں اقوال کہاں سے لیے ہیں، یعنی امام بخاری کے مصادر کیا ہیں، ٹھیک ہے. آٹھواں جو ہے وہ اس کتاب کے اوپر تنقیدات کون سی ہوئیں، امام بخاری کی اس کتاب کے اوپر جو تنقیدیں. نواں، اس کتاب کے جو طبعات، یعنی جو جہاں سے یہ مطبوع. اور 10ویں، اس کے جو قلمی نسخے ہیں، ٹھیک. تو اب ہم اس کی جو ہے وہ ایک ایک بحث کو ذرا تھوڑا سا کھولتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، عنوان الکتاب اور امام بخاری کی طرف اس کی نسبت، ٹھیک ہے. تو جہاں تک اس کی امام بخاری کی طرف نسبت کی بات ہے تو یہ کہتے ہیں ایک تو معاصرین نے امام بخاری کی طرف اس کی نسبت جو ہے نا وہ صحیح مانی ہے، جیسا کہ ابو حاتم رازی، یہ بڑے محدث ہیں، متوفہ 277، امام بخاری 256 میں فوت ہوئی ہے تو یہ 277 میں امام بخاری کے کنٹمپریری ہیں، معاصر ہیں. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں امام بخاری کی اس کتاب کا تذکرہ کیا،
ٹھیک ہے، ابو حاتم رازی نے، اور ان کے بیٹے نے بھی کیا، ابن ابی حاتم، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح الفہرست ہے ابن ندیم کی کتاب، ابن ندیم کی کتاب یہ بہت معروف ہے، الفہرست، متوفہ 412 ہجری۔ انہوں نے اپنے دور تک کی جتنی کتابیں لکھی گئی تھیں جو ان کے نالج میں آئیں اسلامی دنیا میں کسی بھی فن میں، انہوں نے ان کی ایک فہرست بنا دی۔ کیٹالاگنگ کا کانسیپٹ بہت پرانا ہے مسلمانوں کے، کیٹالاگ بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا الفہرست میں، ابن ندیم نے، متوفہ 412 ہجری کی، یہ امام بخاری کی کتاب ہے۔ پھر اس کے نسخے بھی ہمیں ملتے ہیں، قلمی نسخے ملتے ہیں جو خود امام بخاری کے شاگردوں سے مروی ہیں، آدم بن موسیٰ سے اور مصبح بن سعید سے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک ثبوت کا بات ہے تو وہ مطلب کنفرم ہے کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سوائے چند ایک روافظ نے یہ بحث کی ہے، رافضیوں نے، کہ یہ امام بخاری کی کتاب نہیں ہے، وہ آگے چل کے انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ شبہ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ موسیٰ بن یہ کیا نام تھا ان کا، آدم بن موسیٰ یا موسیٰ بن آدم بن موسیٰ خواری وہ کہتے ہیں مجہول راوی ہے، جس سے یہ روایت یا یہ کتاب منقول ہے، یہ مجہول راوی ہے، روافظ یہ کہتے ہیں۔ تو اس پہ ہم آگے چل کے بحث کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ امام بخاری کی اس کتاب کا انکار کیا ہے۔ وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے جو بخاری صاحب ہیں ان کی کتابوں کی تو یہ صورتحال ہے کہ ان کی کتابوں کی نسبت بھی ثابت نہیں ہے، مطلب ایک اوورآل ایک تان اور جو طنز کیا جاتا ہے نا۔ دوسرا ہے عنوان الکتاب، کتاب کا جو ٹائٹل ہے۔ ایک تو اس کا نام بیان کیا گیا کہ اس کا نام ہے الضعفاء، ضعیف کی جمع ضعفاء، یعنی ضعیف راویوں کا بیان، ٹھیک ہے۔ یہ ابو حاتم رازی نے اس کا تذکرہ کیا، تو نام میں اختلاف ہو گیا۔ دوسرا نام اس کا تذکرہ کیا گیا الضعفاء والمجروحین، یعنی ضعیف راوی اور جن کے اوپر جرح کی گئی۔ یہ ابو نعیم اصبہانی نے اس کا تذکرہ کیا۔ تیسرا نام اس کا بیان کیا گیا اسامی الضعفاء، ضعیف راویوں کے نام، اسم کی جمع اسامی، ٹھیک ہے۔ یہ امام بہقی نے اس کا تذکرہ کیا۔ چوتھا اس کا نام بیان کیا گیا الضعفاء والمتروکین، یہی نام جو ہے انہوں نے لیا ہے، الضعفاء والمتروکین، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا جس نے یہ اس کے اوپر کام کیا ہے، دراسہ ہے، اس نے اس نام کو ترجیح دی کہ اس کا اصل نام الضعفاء والمتروکین ہے، لیکن کچھ نے الضعفاء والمجروحین کر دیا، کچھ نے الضعفاء کر دیا، کچھ نے اسامی الضعفاء کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی کتاب ہے، اور جو معروف نام ہے اس کا عام دنیا میں چلتا ہے وہ الضعفاء الصغیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نام اس کو ذہبی نے دیا، مغلطائی نے دیا اور سخاوی وغیرہ نے، متاخرین نے اس کو یہ نام دیا، تو اس لیے الضعفاء الصغیر زیادہ معروف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مصنف یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک الضعفاء والمتروکین یہ نام جو ہے وہ راجح ہے۔ خیر اس نے آگے اس کی لمبی چوڑی وجوہات بیان کی، اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کا نام جب معروف ہوا الضعفاء الصغیر، تو کیا الضعفاء الکبیر بھی کوئی کتاب تھی امام بخاری کی جس سے یہ الضعفاء الصغیر نکلی؟ کیونکہ عموماً متقدمین کا یہ شیوہ تھا کہ ایک ہی موضوع پہ ایک مفصل اور ایک مختصر کتاب لکھ دیتے تھے، یہ ان میں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک سوال انہوں نے پیدا کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں متاخرین نے 2 کتابوں کا تذکرہ کیا، جیسا کہ امام مزی نے جو ہے وہ کئی ایک مقامات پہ کہا کہ امام بخاری کی کتاب الضعفاء الکبیر۔ امام ذہبی نے بھی امام بخاری کی 2 کتابوں کا ذکر کیا، الضعفاء الکبیر اور الضعفاء الصغیر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور بھی انہوں نے نام ذکر کیے ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری کی 2 کتابوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے، یہ محقق کا، کہ یہ بیسیکلی متاخرین کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی 2 کتابیں تھیں، یہ 2 کتابیں نہیں تھیں، یہ 2 کتابیں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ کہ متقدمین نے 2 کتابوں کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے ایک ہی کتابوں کا ذکر کیا،
الضعفاء کے نام سے۔ ہاں، ہوتا یہ تھا کہ امام بخاری جو ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا امام بخاری کے احوال میں، کہ اپنی کتاب کے 3 جو ہے نا ریویژنس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کتاب لکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، پھر اس میں اضافہ کرتے اور اس کی چھان پھٹک کرتے، اس کی ایڈیٹنگ کرتے، پھر دوبارہ دوسرا نسخہ نکالتے، پھر وہ عام ہوتا، پھر تیسرا نسخہ نکالتے۔ یہی معاملہ صحیح بخاری کے ساتھ بھی ہوا ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ بخاری کے نسخے جو ہے وہ پرانے نسخوں کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کے مینوسکرپٹس میں بھی اختلافات ہیں، صحیح بخاری کے مخطوطوں میں بھی اختلافات ہیں۔ جو آخری ہے نا وہ ابن سعادہ کا ہے، تو اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ الضعفاء الکبیر کوئی علیحدہ سے کتاب تھی، ایسی کوئی کتاب نہیں تھی، اصل میں جو ہے وہ یہ ایک ہی کتاب تھی۔ تو یہاں پہ انہوں نے تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کہ امام بخاری نے چونکہ اپنی کتابوں کو اکثر و بیشتر 3 مرتبہ پبلش کیا ہے، تو اس لیے جو اس کا پہلا نسخہ نکلتا تھا تو وہ حجم میں چھوٹا ہوتا تھا، اور جو آخری نکلتا تھا تیسرا نسخہ تو وہ حجم میں بڑا ہوتا تھا۔ تو جن لوگوں نے آخری نسخے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں سے کوئی معلومات نقل کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی الضعفاء الکبیر، اور جنہوں نے پہلے نسخے سے کوئی معلومات نقل کی تو انہوں نے کہہ دیا الضعفاء الصغیر۔ وہ ایک ہی کتاب کے 3 نسخے تھے، تو یہ انہوں نے جمع کی، یہ معقول معلوم ہوتی ہے یہ جمع جو ہے۔ ایک اور سوال انہوں نے پیدا کیا کہ کیا یہ جو کتاب الضعفاء ہے یہ التاریخ الصغیر ہے، یعنی جیسے امام بخاری نے التاریخ الکبیر لکھی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ التاریخ الصغیر ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ التاریخ الصغیر نہیں ہے، یعنی یہ التاریخ الکبیر ہی کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں سمال ورژن ہے، چھوٹا ورژن ہے، تو نہیں، یہ اس کا چھوٹا ورژن نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ مستقل کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس کتاب کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو التاریخ الکبیر میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ عام طور پہ علماء کا کہنا یہی ہے کہ یہ 2 علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ التاریخ الصغیر جو ہے اس کو جس نے نقل کیا وہ ابن الاشکر ہے، وہ علیحدہ سے ایک کتاب ہے امام بخاری کی، اور یہ جو ضعفاء ہے اس کو نقل کرنے والے راوی اور ہیں، تو دونوں کے راوی جو ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک کتاب ہی نہیں ہیں، وہ علیحدہ کتاب ہے، یہ علیحدہ کتاب۔ دوسری بحث کیا ہے؟ کتاب الضعفاء کی اہمیت، اور علماء نے جو ہے وہ اس کو کتنا جو ہے وہ اپنا امپورٹنس دی۔ ایک تو یہ ہے کہ التاریخ الکبیر میں جو معلومات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ امام بخاری نے اس میں اضافے کیے۔ التاریخ الکبیر کے حوالے سے ہم نے مستقل طور پہ ایک ایپیسوڈ بات دیکھ لی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری نے اس میں کچھ راویوں کا اضافہ کیا جو راوی وہاں تاریخ الکبیر میں نہیں ہے، وہ یہاں الضعفاء میں موجود ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے کچھ جرحہ کے الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو تاریخ الکبیر میں نہیں ہے اور یہاں الضعفاء کے اندر موجود ہے، جیسا رو بن غدیف کا انہوں نے تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ جب یہاں الضعفاء میں آیا ہے تو امام بخاری نے وہاں تو یعنی رو بن غدیف کا تذکرہ جب تاریخ الکبیر میں آیا ہے تو وہاں صرف یہ روایت ہے، تو عاد الصلاح من قدر الدرہم، اس راوی کی ایک روایت ہے کہ اگر درہم کے برابر اگر آپ کے جو ہے نا وہ نجاست یا گندگی لگی ہوگی کپڑوں میں تو آپ نماز دہراؤ گے، یعنی آپ نے نماز کے بعد دیکھا کہ اتنی گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ نماز دہراؤ گے۔ یہ التاریخ الکبیر میں رو بن غطیف کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے اس کی روایت امام بخاری نے بیان کی، لیکن ضعفاء میں کیا کہا؟ ولا اصل لہ عن النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی اصل نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ الضعفاء جو ہے ایک مستقل کتاب ہے، اس میں اضافے موجود ہیں، ٹھیک ہے،
ایک تو یہ ہے کہ تراجم کا اضافہ ہے، پھر یہ ہے کہ تراجم کے اندر جو ہے معلومات کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو مختلف علماء کے اقوال ہیں ان کا بھی اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اسماعیل بن ابراہیم، اس کے ترجمے میں کیا کہا ہے؟ ابن نمیر نے کہا ہوا ضعیف جدا، یہ بہت ضعیف راوی ہے۔ تاریخ الکبیر میں اس کے ترجمے میں یہ چیز موجود نہیں ہے، ضعفاء میں اس کے ترجمے میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ ضعیف یعنی تاریخ الکبیر میں اگر آپ نے ایک راوی کے بارے میں دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو آپ الضعفاء کو بھی دیکھیں، ضرور دیکھیں، اس میں آپ کو کوئی اضافی جو ہے وہ چیز مل جائے گی۔ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم، اس کے بارے میں جو ہے کہا کہ جی امام احمد بن حنبل نے کہا مجھے مروان سے خبر دی گئی اور ولید بن مسلم، وہ ولید بن مسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے روایت نہیں لی جائے گی کیونکہ وہ کذاب راوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امام بخاری کی الضعفاء ہے یہ ایک مستقل کتاب ہے، اور اس میں تراجم یعنی کچھ مزید راویوں کا بیان ہے جو تاریخ الکبیر میں نہیں ہے، اور اس میں امام بخاری نے اپنے بھی احکامات کا اضافہ کیا اور دوسرے ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال بھی اضافی طور پر لے کر آئے ہیں الضعفاء کے اندر، ٹھیک ہے، اور حدیثوں کے اوپر احکامات بھی لگائے ہیں جو تاریخ الکبیر میں آپ کو نہیں ملتے، اور بہت سارے جو ہے وہ علوم حدیث کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ الکبیر زیادہ ضخیم ہے، لیکن اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ جی بایوگرافی زیادہ ہے، ترجمہ زیادہ ہے، احوال زیادہ ہیں، احکامات کم ہیں۔ کتاب الضعفاء بیسیکلی جو ہے وہ حکم کی کتاب ہے کہ اس میں احکامات زیادہ ہیں، ترجمہ کم ہے، بہت مختصر ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ سائز میں وہ بڑی کتاب ہے، وہ کافی بڑی ہے تاریخ الکبیر جو ہے۔ اب اس کتاب میں امام بخاری نے شعبہ بن حجاج، عبداللہ بن مبارک، سفیان بن عیینہ، عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن سعید القطان، علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل ہیں، یعنی ان کے اقوال بھی بیان کیے ہیں راویوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا بھی ہم کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ علماء نے اس کتاب کو اہمیت کس طرح سے دی۔ ایک تو اس کے اوپر تعقبات لکھے، تنقیدیں لکھی، وہ تنقیدیں آگے مستقل ایک چیپٹر ہے کہ علماء نے اس کتاب پہ کیا کیا تنقیدیں کی، کیونکہ تنقید بھی جو ہے وہ بیسیکلی کسی کام کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے نا۔ ایک کام اہم ہوتا ہے تو آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں، ایک غیر اہم کام ہوتا ہے آپ اس پہ تنقید ہی نہیں کرتے۔ دوسرا کیا، اس کتاب کی شروحات لکھی گئیں، جیسا شیخ محمد بن محمد حجوجی مغربی کی شرح ہے، متوفہ 1370 ہجری، انہوں نے کتاب الضعفاء کی شرح بھی لکھی ہے۔ ترکیہ تو ہمت الطالبین بشرح کتاب الضعفاء والمتروکین۔ تیسرا کیا ہے کہ اس کتاب کی جو ہے وہ نظم بھی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب الضعفاء کو یعنی جو اہم کتابیں ہوتی تھیں پھر اس کو منظوم کیا جاتا تھا، نظم کی صورت میں بیان کیا جاتا تھا تاکہ طلبہ جو ہے وہ اس کو یاد کریں، ٹھیک۔ تو دکتور عبدالعزیز بن علی الحربی کی جو ہے وہ نظم ہے استبرق الدیجاب والحریر، نظم کتاب الضعفاء الصغیر للامام البخاری۔ اس میں کتنے اشعار ہیں؟ 360 اشعار ہیں بحر کامل میں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی اہمیت میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ اس کتاب کے اوپر مستقل سٹڈیز کی گئیں، جیسے یہ خود ایک مقالہ اس کا تذکرہ آ گیا، سالم بن صالح عماری کا یہ جو مقالہ ہے یہ بیسیکلی ماجسٹیر کا مقالہ ہے جو ملائیشیا سے کیا گیا 2011 میں۔ ایم فل، ماسٹرز ہمارے یہاں ماسٹرز کہہ دیتے ہیں، تو بیسیکلی ایم فل کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، دکتورا پی ایچ ڈی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ بحث کیا ہے؟ کتاب کی جو روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کی 4 روایات کا تذکرہ کیا ابن حجر نے، آدم بن موسیٰ خواری کی، محمد بن حماد دولابی کی، مصبح بن سعید کی، اور چوتھی جو ہے وہ محمد بن شعیب غازی کی۔ یہ جو تحقیق ہے اس میں 2 روایات ہیں، آدم بن موسیٰ خواری اور مصبح بن سعید، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں 4 روایات کا ابن حجر نے تذکرہ کیا، 3 روایات اور بھی ان کو ملی ہیں، ابو عبداللہ نحوی کی اور محمد بن عبداللہ جنیدی کی اور
ابو حاتم بستی کی، یعنی ابن حبان بستی کی، تو 7 روایات کا تذکرہ ہے کتاب کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو لیکن سب سے معروف جو روایت ہے وہ وہی ہے جو آدم بن موسیٰ کی ہے. تو کتاب کی جو روایات ہیں وہ 1 سے زائد کیوں ہیں؟ کیونکہ روایات میں اختلاف بھی ہے. اس بنیاد پہ یہ سوال پیدا ہوا نا، ورنہ تو کتاب کی روایات 1 سے زیادہ ہو سکتی ہیں. اگر 1 سے زیادہ شاگردوں نے اپنے استاد سے سنا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی مؤلف کا اجتہاد بدلتا رہتا ہے، یعنی نیا نسخہ آتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ آج ہم میں سے کوئی کتاب لکھتا ہے، جب اس کی طبع دوم ہوگی، سیکنڈ ٹائم اس کی پبلشنگ ہوگی، تو اس کتاب میں کچھ وہ اضافے کرے گا، کچھ تبدیلیاں کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس لیے وہ کتاب بدل جائے گی. تو یہی معاملہ جو ہے وہ ہر صاحب کتاب کے ساتھ ہوتا ہے. تو امام بخاری بھی چونکہ عموماً اپنی کتاب کے 3 نسخے نکالتے تھے، اب جس نے ان سے جو بھی نسخہ نقل کیا تو وہ نقل ہو گیا، اور ان نسخوں کا آپس میں پھر اختلاف ہمیں ملتا ہے. اس میں ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ آخری نسخہ کون سا ہے، اصل بات یہ. ٹھیک ہے. دوسرا سبب کیا ہوتا ہے کہ جو راوی نقل کر رہا ہوتا ہے امام سے کتاب، وہ خطا کر جاتا ہے کچھ جگہوں پر. ٹھیک ہے. جیسے پبلشر بھی غلطی کر جاتا ہے پبلشنگ میں، کمپوزر کمپوزنگ میں غلطی کر جاتا ہے. تو اس وقت تو وہ ہاتھ سے لکھتے تھے، تو اپنے استاد سے لکھتے ہوئے وہ کچھ غلط لکھ جاتے ہیں، تو اس میں خطا کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ. یہاں انہوں نے امام احمد بن حنبل کا ایک قول نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے 17 شاگردوں سے موطا امام مالک سنی ہوگی، 17 شاگردوں سے، لیکن اس کے بعد میں نے امام شافعی سے پھر سنی. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اس کے اوپر اعتماد کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شافعی ان میں سب سے مضبوط ہے. تو وہ مطلب 17 اختلاف کر رہے تھے نا موطا کے بیان میں. اب بات سمجھ. تو مطلب یہ ہے کہ جو کمزور راوی ہوتا ہے تو وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، تو پھر مضبوط راوی تلاش کیا جاتا ہے جس کی غلطیاں کم ہوں. یہ بات. روایات میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ کوئی یعنی اختلاف لفظی ہوتا ہے، تو جس طرح کہ بات بالکل الٹ بھی ہو جاتی ہے. بات الٹ بھی ہو جاتی ہے. ابھی آگے بات آ رہی ہے کہ اختلافات کس قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال انہوں نے یہاں پہ دی ہے کہ ابن عدی نے جو ہے وہ الکامل میں ابن عمیہ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابن حماد بھی راوی ہے نا اس کتاب کا، ابن حماد، ٹھیک ہے، وہ بھی راوی ہے، کہ بخاری نے کہا عبداللہ بن نافع ابن عمیہ ان ربیہ بن حارث لم یصح حدیثہ، اس کی حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ابن عدی کہتے ہیں کہ ابن حماد نے یہ جو بات کہی ہے نا، یہ بخاری نے نہیں کہی، بخاری یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ابن حماد نے جب یہ بات نقل کی ہے بخاری سے تو کیا کہا ہے؟ عبداللہ بن نافع ابن عمیہ ان ربیہ بن حارث. تو یہ ربیہ بن حارث نہیں، یہ عبداللہ بن حارث ہے. تو یہ راوی کی غلطی ہے، ابن حماد کی غلطی ہے جو امام بخاری سے یہ کتاب نقل کر رہا ہے. امام بخاری کی یہ غلطی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اس طرف جو ہے وہ توجہ دلائی. اچھا، راوی کے بعد جو ہے نا وہ پھر آگے جو اس راوی سے نقل کرتے ہیں، راوی تو براہ راست شاگرد ہوتا ہے نا صاحب کتاب کا، صاحب مصنف کا. بعض اوقات وہ غلطی کرتا ہے، بعض اوقات اس کے بعد والے غلطی کرتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. اس کی بھی انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ مثالیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اب جیسے یہاں پہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ عقیلی کو ہم خود پڑھیں گے. عقیلی کی بھی کتاب ہے کتاب الضعفاء. عقیلی بڑے ائمہ میں سے ہیں جرح و تعدیل کے، ان کی اپنی کتاب ہے کتاب الضعفاء. عقیلی نے بھی نقل کی ہے امام بخاری سے یہ کتاب، لیکن واسطے سے نقل کی ہے. بات سمجھیں. ٹھیک ہے. تو عقیلی نے کیا کیا کہ جب کتاب الضعفاء میں عمر بن حکم بن ثوبان کا ترجمہ بیان کیا، عقیلی نے اپنی کتاب کتاب الضعفاء میں عمر بن حکم بن ثوبان کا ترجمہ بیان کیا. ٹھیک ہے. تو عقیلی نے یہ کتاب نقل کی آدم بن موسیٰ سے. آدم بن موسیٰ نے نقل کی
امام بخاری سے. تو اب عقیلی نے کتاب الضعفاء میں امام بخاری کے اقوال نقل کرنے تھے نا، تو عقیلی سند بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، آدم بن موسیٰ اور امام بخاری. تو اب جب اس کی باری آئی عمر بن حکم بن ثوبان کی، تو عقیلی نے کہا کہ امام بخاری نے کہا کہ یہ ذاہب الحدیث ہے، یہ راوی کیا ہے؟ ذاہب الحدیث ہے، ٹھیک ہے. ابن جوزی نے بھی یہاں سے پکڑ لیا، امام سخاوی نے بھی یہاں سے پکڑ لیا کہ عقیلی نے یہ بات کہی ہے، اور عقیلی نے تو سند سے بیان کر دی ہے، ایک سند کے واسطے سے، کہ امام بخاری نے یہ حکم لگایا کہ یہ راوی ذاہب الحدیث ہے. امام بخاری نے یہ بات جو ہے وہ عمر بن حکم بن ثوبان کے بارے میں نہیں، بلکہ عمر بن حکم حذلی کے بارے میں بیان کی تھی. اب بات سمجھ، یعنی اتنا بڑا امام جو ہے عقیلی جیسا ایک واسطے سے امام بخاری سے نقل کر رہا ہے ایک راوی کے بارے میں، اور وہ غلط راوی کے بارے میں نقل کر رہا ہے. اب آج جو ایک عام طالب علم ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ عقیلی سے عبارت پکڑے گا اور کہے گا کہ عقیلی نے کہا ہے عمر بن حکم بن ثوبان جو ہے اس کے بارے میں امام بخاری نے کہا ہے کہ وہ ذاہب الحدیث ہے، ٹھیک ہے. اور عقیلی سے ابن جوزی نے بھی لے لیا، سخاوی نے بھی لے لیا، یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں، ٹھیک ہے. ذاہب الحدیث مطلب یہ ہے کہ اس کی حدیث مطلب اس قابل نہیں ہے، ہاں، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہ غلطی ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ جو غطریف ہے نا، غطریف اصل میں راوی ہے آدم بن موسیٰ. آدم بن موسیٰ سے آگے غطریف نے بھی نقل کیا، عقیلی نے بھی نقل کیا. سب سے زیادہ جو ہے نا غطریف کی روایت معروف ہوئی، جو اتھینٹک بھی ہے وہ غطریف کی ہے اس کتاب کی. تو غطریف جو ہے وہ آدم بن موسیٰ سے وہ بخاری سے نقل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ابن ثوبان جو ہے وہ تابعی ہے اور جلیل القدر تابعی میں سے ہے، تابعین میں سے، اور ائمہ نے اس کو ثقہ راوی کہا ہے. اور امام بخاری نے اس کی روایت بھی نقل کی ہے، ٹھیک ہے، معلق روایت. اس لیے امام ذہبی نے تبصرہ کیا ابن جوزی کے اوپر کہ ابن جوزی نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، عمر بن حکم بن ثوبان کے بارے میں یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. یعنی نام سیم ہی ہے، عمر بن حکم، وہ تو تابعی ہے، ابن ثوبان وہ تابعی ہے، جلیل القدر تابعی ہے، ثقہ راوی ہے. اس کے بارے میں امام بخاری کا تبصرہ نہیں تھا. امام بخاری کا تبصرہ جو ہے وہ عمر بن حکم حذلی کے بارے میں تھا، تو وہ غلطی لگ گئی. تو راوی کی غلطی کی وجہ سے بھی نسخوں کا اختلاف ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو راوی ہوتا ہے نا وہ مؤلف کی روایت کو مختصر کر دیتا ہے، مؤلف کے بیان کو، یعنی پوری بات نہیں نقل کرتا. جب وہ اختصار کرتا ہے نا اس کی بات کا تو وہ روایت بالمعنی بنا دیتا ہے. جب روایت بالمعنی بنا دیتا ہے تو حکم صحیح طرح سے نقل نہیں ہوتا. یعنی راوی کیا کرتا ہے، جو صاحب کتاب ہے، اس کی لمبی چوڑی بات کو یا اس کی بات کو روایت بالمعنی کر کے اپنے الفاظ میں نقل کر دیتا ہے. تو اس کے الفاظ تو نقل ہی نہیں ہوئی ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری کے الفاظ نہیں ہیں، راوی کے الفاظ. تو یہاں انہوں نے جو ہے وہ اس کی مثالیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. جیسا انہوں نے کہا کہ جی ابو نعیم نے جو ہے داؤد بن محبر ایک راوی ہے، تو ابو نعیم نے اس کے ترجمے کے حوالے سے نقل کیا ہے بخاری سے. ابو نعیم نے بھی جو ہے وہ بخاری سے یہ نقل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ابو نعیم کیا کہتے ہیں کہ جی کذبہ احمد بن حنبل والبخاری، احمد بن حنبل اور امام بخاری نے اس راوی کی تکذیب کی ہے. لیکن ضعفاء میں یعنی امام بخاری کی کتاب میں کیا الفاظ موجود ہیں؟ منکر الحدیث، شبہ لا شیء، کان لا یدری ما الحدیث. یعنی امام بخاری نے اس کو کذاب نہیں کہا. ابو نعیم نے کہہ دیا کہ جی امام بخاری نے اس کو کذاب کہا، امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث کہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے روایت بالمعنی میں بھی جا کے جو ہے وہ لفظ بدل جاتا ہے، یہ بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو کتاب لکھنے والے ہیں، لکھنے والے جو کاتبین جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی غلطیوں سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسا کہ امام ذہبی نے جو ہے محمد بن سہل، ابو سہل کے ترجمے میں کہا کہ امام بخاری نے کہا ہے
کہ اصحاب الحدیث نے اس کے بارے میں کلام کیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ محمد بن سہل نہیں ہے، یہ محمد بن سالم ابو سہل ہے، یہ کاتب کی غلطی تھی جس کی وجہ سے امام ذہبی کو بھی غلطی لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ کیا ہے؟ روایات، کتاب الضعفاء کی روایات۔ ایک تو آدم بن موسیٰ خواری کی روایت ہے۔ آدم بن موسیٰ خواری کی روایت آگے ابن غطریف سے ہے، یعنی آدم بن موسیٰ خواری نے امام بخاری سے سنا اور آدم بن موسیٰ سے پھر ابن غطریف نے سنا۔ خواری رہ کے اندر ایک شہر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آدم بن موسیٰ خواری سے سب سے زیادہ معروف تو یہی ہے، ابن غطریف کی ہے۔ پھر عقیلی نے بھی سنا آدم بن موسیٰ خواری سے، عقیلی نے بھی سنا اور ابن حبان نے بھی سنا، ٹھیک ہے، ابن حبان نے بھی سنا، عقیلی نے بھی سنا اور غطریف نے بھی سنا، لیکن زیادہ غطریف کی معروف ہے اس لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور ابو نعیم اصبہانی نے بھی سنا۔ 4 بڑے محدثین ہیں نا، ابو نعیم اصبہانی، عقیلی، غطریف اور وہ اپنا جو ہے وہ ابن حبان۔ تو معروف روایت یہی ہے، آدم بن موسیٰ کی روایت، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوئی ہے۔ دوسری روایت مصعب بن سعید کی ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی روایت بہت معروف ہوئی، مصعب بن سعید کی جو ہے۔ اس کے آگے طریق کا تذکرہ کیا۔ ایک ہوتی ہے روایت جس نے براہ راست امام سے سنا، ٹھیک ہے، وہ راوی ہوتا ہے۔ راوی سے آگے جو سنتا ہے اس کو طریق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو راوی سے آگے طریق چلتے ہیں، اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ طریقہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں کو اگر ہم دیکھیں نا، یہ جو 2 ہیں، ایک روایت جو ہے وہ غطریف کی یعنی آدم بن موسیٰ کی اور ایک مصعب کی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آدم کی روایت ہے نا ابن غطریف کے طریق سے، اس میں کتاب الضعفاء میں کتنے راوی ہیں؟ 439۔ اور مصبح کی جو روایت ہے کتاب الضعفاء کی، اس میں کتنے راوی ہیں؟ 260۔ بہت فرق آ گیا نا، ٹھیک ہے، ایک میں 439 راوی ہیں، ایک میں 260۔ پھر جو ان کے درمیان مشترک ہیں وہ 228 ہیں، اور جو آدم کی روایت میں ہیں اور مصبح کی روایت میں نہیں ہیں وہ 180 ہیں، اور جو مصبح کی روایت میں ہیں اور آدم کی روایت میں نہیں ہیں وہ 32 ہیں۔ یعنی ضروری نہیں جس کے پاس زیادہ ہیں اس کے پاس سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہندوستان سے نسخہ جو ہے نا وہ پبلش ہوا ہے، اس میں 7 اور بھی راوی ہیں جو ان دونوں میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسخوں کا اختلاف، یہ تو ابھی 3 نسخے پکڑے ہیں نا، مطلب یہ جب نسخے پھیلاتے جائیں گے تو اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ صرف یہ نہیں کہ انٹریز کا فرق پڑ گیا، تعداد کا، بلکہ اس کے اندر کانٹینٹ کا بھی فرق پڑتا ہے، وہی آگے وہ اس کو کھول رہے ہیں نا۔ اب کانٹینٹ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ آدم کی جو روایت ہے اس میں کوئی تقریباً 6 مقامات ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی جو ہے وہ تصحیح کی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آدم کی جو روایت ہے اس میں کوئی 15 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں جرح کے الفاظ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ 19 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں جرح کے الفاظ میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 24 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں سما اور تحمل کے صیغوں میں اختلاف ہے کہ سما ہے، تحمل ہے کہ نہیں۔ اور 25 مقامات ایسے ہیں کہ اس میں آدم کی روایت جو ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ اور 29 روایات جو ہے وہ اس میں تراجم کا اضافہ ہے 29 مقامات پہ، 32 میں جو ہے وہ معلومات کا اضافہ ہے۔ تو بس مطلب یہ ہے کہ کافی کچھ اس میں جو ہے وہ اختلافات ممکن ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں اختلافات وہ کہہ رہے ہیں کس کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تراجم کا اضافہ ہے،
یعنی ایک روایت میں کچھ انٹریز ہیں، کچھ راوی ہیں، دوسرے نسخے میں نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جر و تعدیل کے الفاظ کا بھی اضافہ ہوتا ہے، امام بخاری کے جو اپنے جر و تعدیل کے اقوال ہیں ان کا بھی اضافہ ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے دوسری میں نہیں۔ دوسرے ائمہ جو ائمہ جر و تعدیل ہیں ان کے الفاظ کا بھی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روایات میں کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے۔ کچھ اور معلومات کا بھی اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے فرق کیا پڑتا ہے، راوی کے اوپر حکم میں فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جر و تعدیل میں بھی جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے، کتاب کی جو ترتیب ہے اس میں کچھ فرق پڑ جاتا ہے، ادائیگی کی صیغوں میں فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح کے مختلف جو ہے وہ فروق ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے مزید بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسبح کی روایت پہلے ہے یا آدم کی روایت پہلے ہے، تو یہاں پہ انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ مسبح کی روایت پہلے ہے اور آدم کی روایت جو ابن غطریف سے ہے وہ زیادہ جامع ہے، زیادہ کمپریہنسو ہے، وہ بعد کی روایت ہے۔ تو اصل بنیاد آدم کی روایت کو بنا کے مسبح کی روایت سے اس کے اوپر اضافے کیے گئے، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ترتیب رکھی ہے، تو یہ ایک مطلب بہتر ترتیب جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آدم بن موسیٰ سے آگے عقیلی نے، یعنی عقیلی کا طریق ہے، ٹھیک ہے، عقیلی نے اس کو نقل کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عقیلی کے بعد جو ہے وہ آگے محمد بن ابراہیم الغازی کی روایت ہے، اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا، ٹھیک ہے۔ پھر اور بھی کچھ روایتوں کا انہوں نے جو ہے وہ تذکرہ کیا، خیر بہرحال یہ تو روایت راوسانی ہے، یہ تیسری روایت ہے، لمبی چوڑی بحث ہے۔ پھر ابن ابی حاتم جو ہے ان کی جو روایت ہے اس کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال بحث زیادہ ہی گہری کر دی ہے۔ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو مطلب قابل اعتبار نہیں ہیں، کچھ روایات ایسی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے توقف کیا ہے، کچھ روایات ایسی ہیں جن کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، مختلف روایات کا تذکرہ کیا۔ تو یہ ساری اس کتاب کی روایات ہیں، یہ وہ روایات ہیں جن کے بارے میں انہوں نے توقف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کیا پڑ رہا ہے؟ تعدد روایات کا فرق کہاں پہ پڑتا ہے؟ الزیادہ والنقص بین روایات، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا، زیادت و نقص ہے روایات کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کچھ تراجم ایسے ہیں کہ جو مصبح بن سعید کی روایت میں ہیں اور دوسری جو ہے وہ روایت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ امام بخاری کے الفاظ جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں، کسی روایت میں ہیں کسی روایت میں نہیں ہے، جیسے خالد بن ایاس مدینی، یہ ایک راوی ہے، تو امام بخاری نے اس کے بارے میں کہا لیس بشیء، یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصبح وزاد بعد فی روایت مصبح و روایت آدم، اور مصبح اور آدم کی روایت جو عقیلی سے آئی ہے اس میں منکر الحدیث کے الفاظ بھی ہیں۔ وہ جس طرح آپ نے تاریخ الکبیر میں بتایا تھا کہ امام بخاری جو ہے وہ جرح ذرا ہلکی رکھتے ہیں، تو اس میں بھی اسی طرح؟ ہاں، اس میں بھی اسی طرح سے، ہاں اس میں بھی یہ چیز موجود، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال انہوں نے بیان کی اسماعیل بن مسلم کی، کہ آدم کی جو روایت ہے یعنی عقیلی کے طریق سے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اسماعیل بن مسلم کو یحییٰ بن سعید القطان نے اور ابن مہدی نے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہب بن وہب کے ترجمے میں عقیلی کی روایت میں یا عقیلی کے طریق میں کیا موجود ہے کہ وقی جو ہے اس راوی کو مطلب تہمت کذب لگاتے تھے اس کے اوپر، یرمی ہی بالکذب۔ بعض اوقات زیادہ معلومات بھی ہوتی ہیں، جیسے رشدین بن سعد ایک راوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصبح کی روایت میں کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس کی وفات جو ہے وہ 100 کیا کہیں گے 88، ہاں 188 میں، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے اختلافات جو ہے وہ ہمیں نسخوں کے اندر جو ہے وہ مل جاتے ہیں روایات کے اختلافات کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ جو مصبح کی روایت ہے اس میں ترتیب ہوئی ہے جو ہمیں تاریخ کبیر میں ملتی ہے، یعنی پہلے سب سے پہلے محمدین کا تذکرہ ہے جن کا نام محمد ہے، اور جو دوسری روایت ہے آدم بن موسیٰ کی، تو اس میں الف بائی ترتیب ہے،
اس میں محمد کا پہلے تذکرہ نہیں. اس سے یہ چیز اور واضح ہو گئی کہ یہ یعنی کہ امام بخاری کے مختلف ایڈیشن سے تھے. مختلف ایڈیشن سے تھے، اس سے یہی پتہ چلتا. تو اگر ایک ہی دفعہ ہاں. املا کروا رہے ہوتے تو پھر تو ترتیب ایک پھر ترتیب ایک ہی ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کے کافی زیادہ انہوں نے اختلافات کو جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے. خیر بہرحال یہ راوی کی اپنی کاوش بھی ہو سکتی ہے. نہیں، راوی اتنا نہیں. راوی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ استاذ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. منہج فی سیاق تراجم کے بیان میں امام بخاری کا منہج. انہوں نے کہا کہ جی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ کتاب الضعفاء میں اگر کوئی راوی آ گیا تو امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ ضعیف راوی ہے. ایسا نہیں ہے. کتاب الضعفاء میں درج کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی بڑے بڑوں کو یہ غلطی لگی، جیسا کہ علاء الدین مغلطائی، یہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک جگہ پہ کہ امام بخاری نے فلاں راوی کو، ابراہیم بن مسلم کو جو ہے وہ ضعیف کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب الضعفاء میں اس کو انڈیکس کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اب ہم جاتے ہیں اسباب کی طرف کہ امام بخاری کسی راوی کا ذکر کیوں کرتے ہیں کتاب الضعفاء میں. پہلا جو غالب وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ راوی ضعیف ہے، اس لیے اس کا اس کتاب میں تذکرہ لے کر آئیں. غالب وجہ یہی ہوتی ہے، لیکن صرف یہی وجہ نہیں. ٹھیک ہے. تو ضعف الراوی عند البخاری یہ ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے، بڑی وجہ. دوسرا کیا ہے کہ امام بخاری اس کے بارے میں جو ہے ائمہ نقاد جو ہیں، ائمہ جرح و تعدیل جو ہیں، ان کا کلام نقل کرتے ہیں. بس اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل نے اس کے بارے میں کیا کلام کیا ہے، اس کو بیان کرنا امام بخاری کا مقصود ہوتا ہے. خود امام بخاری کا اس کو ضعیف کہنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ اس کی طرف سے دفاع بھی کرتے ہیں. یعنی امام بخاری کیا کرتے ہیں، فلاں نے اس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا، فلاں نے یہ تبصرہ کیا، اور خود اس کا دفاع شروع کر دیں گے. یہ کتاب الضعفاء میں یہ ملتا ہے. اور انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے جیسا کہ عبد الوارث بن سعید اور معاویہ بن عبد الکریم. ٹھیک ہے. تو اس راوی کا رقب جو ہے نا ضال معروف ہو گیا تھا. ضال اس لیے نہیں کہ گمراہ تھا، اس لیے کہ یہ رستہ بھول گیا تھا، تو اس لیے اس وجہ سے معروف ہو گیا تھا. ہاں مطلب یہ ہے کہ اپنا راستہ بھول گیا تھا. اور بعض اوقات امام بخاری جو ہے کسی راوی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اصول میں تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، لیکن توابع اور شواہد کے طور پہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی وہ ضعفاء میں لے آتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یکتب حدیث ہو، کہ اس کی حدیث جو ہے وہ لکھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے. تیسرا کیا ہے کہ امام بخاری جو ہے کسی راوی کی بدعت کے بارے میں مطلع کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ وہ راوی ضعیف ہے، وہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اس کے اندر یہ بدعت ہے، اس کی بدعت سے بچ جاؤ. راوی سے بچنے کا نہیں کہتے. یہ بھی ان کے ہاں گہرا فرق موجود ہے. راوی ان کے ہاں ثقہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ انہوں نے زر بن عبداللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے، وہ صدوق فی الحدیث. حدیث میں صدوق اگرچہ کم درجے کا ہے، تعدیل کا صیغہ، لیکن ٹھیک ہے، چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات امام بخاری جو ہے اس راوی کو کیوں لے کر آئے ہیں، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے ایک حدیث مروی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، راوی ضعیف نہیں ہے. اس سے ایک حدیث مروی ہے، اس حدیث کی سند میں فلاں علت ہے جس کی وجہ سے وہ روایت ثابت نہیں. یہ نہیں کہ راوی ثابت نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ بعض صحابہ کے بارے میں یعنی بعض صحابہ کا تذکرہ لے آئے کتاب الضعفاء میں. اب اس میں لوگوں نے کہا کہ جی امام بخاری صحابہ کو ضعیف کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں تھا. صحابہ کو جیسے ہند بن ابی حالہ. ٹھیک ہے. تو ہند بن ابی حالہ جو تھی یہ اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ اس میں سے تھی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے اپنا کتاب الضعفاء کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی امام بخاری نے ان کو ضعیف قرار دیا.
لیکن امام بخاری نے ان کو ضعیف قرار نہیں دیا. امام بخاری نے بیسیکلی کچھ روایات تھیں آپ علیہ السلام کے اوصاف میں جو ان سے مروی تھیں، تو آپ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو روایات مروی تھیں ان کی سند میں کچھ مجہول راوی تھے، تو امام بخاری نے ان سندوں کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ روایات ثابت نہیں. اسی طرح کہمس بن منہال، ٹھیک ہے، تو امام ذہبی نے اس کے ترجمے میں کہا کہ اس کی ایک حدیث جو ہے وہ منکر حدیث ہے، اس لیے امام بخاری جو ہے اس کو کتاب الضعفاء میں لے کر آئے ہیں. اور ابو حاتم نے کہا کہ اس کا مقام صدق کا ہے، ٹھیک ہے، صدوق درجے کا راوی ہے، مطلب اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے. لیکن امام بخاری اس کو کس میں لے کر آئے؟ کتاب الضعفاء میں. کیونکہ اس سے ایک منکر روایت تھی. تو اب ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری جن کو کتاب الضعفاء میں لے کر آئے ہیں بعض اوقات تو وہ ضعیف راوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ان سے کوئی ضعیف روایت مروی ہوتی ہے. تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ ان کی ضعیف روایت کے اوپر اشارہ کرنے کے لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، خود راوی کو ضعیف نہیں کہتے. اور بعض اوقات اس کے اندر کوئی بدعت ہوتی ہے، اس کی بدعت سے بچنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس راوی کی حدیث لینے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات امام بخاری جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ چوتھا سبب کیا تھا کہ ہاں ائمہ نقاد نے اس کے اوپر کیا جرح کی ہے، اور پھر اس کی طرف سے جو ہے وہ دفاع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو جاتی ہے. تو مختلف وجوہات ہیں کہ امام بخاری ضروری نہیں کہ جس کو بھی اپنی اس کتاب میں لے کر آئے ہیں تو وہ ضعیف ہی ہے. تو عام طور پہ کچھ راوی ایسے ہیں، اب انہوں نے انواع بیان کی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ وضاع، جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے، تو ان کا تذکرہ ہے. عبداللہ بن مسور بن عون بن جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب کے پڑپوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حدیثیں جو ہے وہ گڑا کرتے تھے، یاد الحدیث. تو وضاعون. دوسرے نمبر پہ متروکین، ابراہیم بن حراسہ متروک الحدیث. تیسرے نمبر پہ صدقہ بن عبداللہ، یعنی جن میں شدید ضعف ہے. چوتھے نمبر پہ جو ضعیف راوی ہے جیسے اسد بن عمر البجلی، اس کے بارے میں کہا کہ ضعیف ہے. پانچویں نمبر پہ مجہول، ٹھیک ہے، لم یکتب حدیث ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی. چھٹے نمبر پہ خفیف الضبط، یعنی جس کی حدیث لے لی جائے گی لیکن وہ خفیف الضبط ہے، ٹھیک ہے. ساتویں نمبر پہ ثقات کا بھی تذکرہ کیا، ٹھیک ہے. تو سب سے اوپر وضاع کو رکھا، یعنی جس کے بارے میں کہا کہ حدیثیں گڑھتا ہے. پھر متروک دوسرے نمبر پر آتا ہے. تیسرے نمبر پہ جس کے بارے میں کہا کہ ضعیف جداً، ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پہ جس کے بارے میں کہا ضعیف. پانچویں نمبر پہ جس کے بارے میں کہا کہ اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی. امام بخاری نے مجہول کا لفظ استعمال نہیں کیا اس کتاب میں، شاید دوسری میں تاریخ الکبیر میں کیے. چھٹے نمبر پہ خفیف الضبط، یعنی یتکلمون فی حفظی، اس کے حفظ میں کلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ساتویں نمبر پہ کچھ ثقات کا بھی تذکرہ کیا، یعنی ثقات امام بخاری کے نزدیک ثقہ ہیں، دوسروں کے نزدیک وہ ضعیف ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسروں نے اگر کسی راوی کو جو ہے وہ ضعیف کہا ہو تو امام بخاری بھی اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. امام بخاری کا اپنا کرائٹیریا، وہ خود مجتہد ہے. جب کسی راوی کا ترجمہ امام بخاری بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے، کس ترتیب سے بیان کرتے ہیں؟ تو وہ یہاں انہوں نے ترتیب بیان کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اختصار ہے تراجم کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے. جیسے امام بخاری کی کتاب میں، کتاب الضعفاء میں 439 راوی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کتاب الضعفاء اوکیلی نے بھی لکھی تو اوکیلی نے 2109 راویوں کا تذکرہ کیا. کتاب الضعفاء یعنی الکامل کے نام سے جو ہے نا ابن عدی نے بھی لکھی، تو ابن عدی نے جو ہے وہ 2212 راویوں کا تذکرہ کیا. امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ضعیف راویوں کا تذکرہ کیا، 10,179 پہ لے کر. اور لسان المیزان ابن حجر میں 9,156. تو یعنی کم راوی ہیں امام بخاری کے. پھر آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے پھر وہ ڈیٹا بڑھتا چلا گیا. تو سب سے پہلے مترجم کا نام ہوتا ہے، یعنی راوی کا نام. پھر اس کے بعد اس کی نسبت،
اسدی ہے، تیمی ہے، مطلب کس قبیلے کی طرف ہے، کس شہر کی طرف ہے، مکی ہے، بصری ہے، کوفی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی نسبت کا، پھر اس کی کنیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، چوتھا اس کے شیوخ کا، اس کے تلامذہ کا ذکر ہوتا ہے، پانچواں پھر اس کے اوپر جو جرح ہے، ٹھیک ہے، چھٹے نمبر پہ پھر اس کی بعض حدیثوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، ساتویں نمبر پہ اس کی سن وفات کا تذکرہ آ جاتا ہے. تو یہ ترتیب جو ہے وہ رکھی ہے امام بخاری نے. اب نیکسٹ کیا ہے کہ امام بخاری نے جو راویوں کے احوال بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں امام بخاری کی ترتیب جو ہے وہ کیا رہی ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا ہے. بعض اوقات تو کیا ہے کہ امام بخاری سری الفاظ میں جو ہے وہ اپنا حکم لگاتے ہیں راوی کے اوپر، اور بعض اوقات اپنا حکم نہیں لگاتے بلکہ ائمہ کا حکم بیان کرتے ہیں. جیسے یحییٰ بن سعید القطان نے، ابن مہدی نے، ابن مبارک نے، علی بن مدینی نے، انہوں نے اس کو یہ کہا ہے، کذب فلاں، رما فلاں، ضعف فلاں، ترک فلاں، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیتے ہیں. بعض اوقات خود اپنا حکم، بعض اوقات ائمہ جرح و تعدیل کا حکم، اور بعض اوقات دونوں کو جمع کر دیتے ہیں، یعنی اپنا حکم بھی لگا دیا، ائمہ جرح و تعدیل کا حکم بھی بیان کر دیا. اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بیان کرتے، بس یہ بیان کر دیتے ہیں اس کی روایتیں منکر ہیں. اس سے بھی ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ اس راوی کو شاید ضعیف سمجھ رہے ہیں، ایک اشارہ ہی ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو امام بخاری کا منہج کیا ہے جرح و تعدیل کے الفاظ بیان کرنے کے حوالے سے؟ ایک بات تو ہم نے پڑھی تھی کہ امام بخاری اس حوالے سے بہت محتاط ہیں، یہ انہوں نے بیان کی کہ بڑے بڑے الفاظ نہیں بولتے، کذاب یا ذو الحدیث، بچتے ہیں. دوسرے ائمہ کے حوالے سے ایسی بات بیان کر دیتے ہیں، خود ایسے الفاظ سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات امام بخاری جو ہے وہ ان کی جو جرح روایت کے اوپر ہوتی ہے، وہ جرح ان کی راوی کے اوپر نہیں ہوتی. یہ بات بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ ان کے منہج میں یہ بات نظر آتی ہے. جیسے امام بخاری کہتے ہیں فی حدیثی نظر، یہ راوی پہ جرح نہیں ہے. فی اسنادی نظر، یہ راوی پہ جرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. فی ہی نظر، بعض اوقات فی ہی نظر میں بھی مراد حدیث ہی ہوتی ہے، راوی نہیں ہوتا، یعنی اس کی جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ قابل غور ہے، محل نظر ہے. پھر لم یصح حدیث ہو، لم یثبت حدیث ہو، یہ سب حدیث کے اوپر ہے، حدیث ثابت نہیں، یہ نہیں کہ راوی ثابت نہیں. لیس حدیث بالقائم او لم یقم حدیث، یہ بھی حدیث کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. فی اسنادی نظر، ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے باتیں بیان کی. پھر امام بخاری کے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 100 سے زیادہ الفاظ ہیں، لیکن زیادہ تر الفاظ ان کے ملتے جلتے ہیں. منکر، منکر الحدیث، حدیث و مناکیر، حدیث و منکر، احادیث و منکرہ، منکر الحدیث جداً. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ہی لفظ بعض اوقات جو ہے مختلف راویوں کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو مختلف کانٹیکس میں، اور اس کے معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. ایک ہی لفظ کے معنی مختلف راویوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں اور مختلف مرتبہ مراد ہوتا ہے امام بخاری کے یہاں. یہ بہت گہری بحث ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ امام بخاری کے جو الفاظ ہیں، خاص طور پہ جرح کے جو الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے، قتل فی الزندقہ وصلب، متروک، یرمونہ بالکذب، یرما بالکذب، متروک، ترکو، منکر الحدیث، سکتوا عنہ، لا یکتب حدیث البتہ، یتکلمون فی وسکتوا عنہ، ٹھیک ہے. یہ تو وضع اور کذب کے حوالے سے کہ اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ وضع حدیث گھڑنے یا جھوٹ کی جو ہے، تو پھر اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. قتل فی الزندقہ، زندقہ سے مراد یہی ہے، حدیثیں گھڑتا تھا اس لیے مقتول ہوا. متروک، یہ بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سکتوا عنہ، لا یکتب حدیث یتکلمون فی وسکتوا عنہ. تو ترک کا جو لفظ ہے نا، ترک کا اور سکتا کا، یہ بھی وضع حدیث کے لیے امام بخاری استعمال کر جاتے ہیں. یہ اہم چیز ہے. ضروری نہیں کہ کذب کا لفظ یرمونہ بالکذب، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن جب وہ کہتے ہیں نا متروک، ترکو، منکر الحدیث، سکتوا عنہ، لا یکتب حدیث، تو اس سے بھی ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر وضع یا کذب یا تہمت کذب یہ مراد لے رہے ہیں.
یعنی ائمہ جرح و تعدیل میں سے کس نے کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا، یہ بھی بہت عام بات ہے۔ اب ایک عام سی بات ہے، سکت تو انہوں نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی یا اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، بدعت کے حوالے سے جو ان کی جرح ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے، کان یر القدر، کان خارجین شیعین، کان یذکر بالارجاء، کان یرا الارجاء، مرجیہ تھا، ارجاء کا قائل تھا، خارجی تھا، شیعہ تھا، ٹھیک ہے، قدریہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی راوی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ مجہول ہے تو لا یعرف۔ تو یہ تو تھا عدالت کے بارے میں، یہی تھا نا، راوی کی عدالت کے بارے میں۔ اور ایک ہے راوی کا ضبط، ٹھیک ہے۔ تو راوی کے ضبط کے حوالے سے ان کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اگر تو انہوں نے کسی راوی کے بارے میں جو ہے وہ نکارہ کا حکم لگانا ہو کہ منکر روایتیں بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو منکر الحدیث جداً، منکر الحدیث شبہ لا شیء، کان لا یدری ما الحدیث، منکر الحدیث لا یکتب حدیث فی بعض حدیث مناکیر، فی حدیث بعض المناکیر، عنده مناکیر، فی بعض المناکیر احادیث منکرہ، ٹھیک ہے۔ الفاظ فی الحکم علی روایت راوی بعدم المتابعہ، یعنی اگر راوی کی جو ہے وہ مطابقت نہیں کی جائے گی تو اس کے لیے لا یتابع علیہ، لا یتابع علی حدیثی، لا یتابع فی حدیثی، یہ بھی حفظ کی وجہ سے ہے نا۔ اور راوی کو اگر جو ہے وہ ضعیف کہنا ہو، ضعیف الحدیث فی حدیثی اضطراب، لین الحدیث هو لین عندهم کثیر الوہم یاحم الشیء یخالف فی بعض حدیثی، مطلب یہ ہے کہ اس کے وہم یا لین الحدیث یا اضطراب، یہ سب اس کی جو ہے وہ حافظے سے متعلق چیزیں ہیں نا۔ ایون وہ کہہ رہے ہیں ضعیف اور ضعیف الحدیث بھی، یہ بھی اس کے حافظے سے متعلق چیز ہے، ٹھیک ہے۔ عدالت سے متعلق ضروری نہیں ہے، کیونکہ حافظے کی جو تان ہے نا، یہ کم درجے کا تان ہے بنسبت عدالت کے۔ عدالت کا تان بڑے درجے کا ہے، حافظے کا تان جو ہے اس کی کمزوری دور کی جا سکتی ہے، عدالت کا جو تان ہے اس کی کمزوری دور کرنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، خفیف و ضبط ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ امام بخاری کے ہاں جو ہے وہ جرح کے جو الفاظ کے جو مراتب ہیں، سب سے پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ کسی راوی کے بارے میں تصریح ہو کہ اس نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، جیسے کذب و فلان، رما و فلاں، یہ بھی مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر تہمت کذب ہے، رما و فلاں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ پھر ترک کا آ جاتا ہے، یہ اس سے کم تر درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ سکتو عنہ یا متروک، یہ اس سے کم درجے کا ہے۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ منکر الحدیث، ضعیف جدا لیس بشیء احادیث مناکیر۔ پھر چوتھا درجہ کیا ہے؟ ضعیف لیس بالقوی یخالف الناس فی حدیثی یا فی حدیثی بعض المناکیر کثیر الوہم۔ پھر پانچواں درجہ جو ہے مقارب الحدیث، یہ پانچویں۔ مقارب الحدیث مطلب، مقارب الحدیث سے مراد یہ کہ دوسرے جو راوی بیان کرتے ہیں نا، ان کے قریب قریب اس کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعدیل کا بھی ایک ادنا درجہ شمار ہو جاتا ہے مقارب الحدیث۔ اچھا، امام بخاری جو احادیث لے کر آئے ہیں اپنی اس کتاب میں، ایک تو اصل تو یہ راویوں کی بایوگرافیز ہیں یا ان کے اوپر حکم ہے نا، لیکن کسی راوی کا حکم بیان کرتے کرتے بعض اوقات اس سے متعلق کوئی حدیث بھی نقل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا منہج بیان کیا، بعض اوقات اس کی سند بیان کرتے ہیں اور بعض اوقات اس حدیث کا صرف موضوع بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات سند اور دونوں بیان کر دیتے ہیں متن۔ لیکن یہ حدیث کیوں لے کر آتے ہیں امام بخاری؟ ایک تو یہ بیان کرنے کے لیے کہ جو راوی ہے وہ مجہول ہے یا راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث اس کی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی بیان کرنے کے لیے کہ وہ دوسرے جو راوی ہیں ان سے اختلاف کر رہا ہے اس حدیث کے بیان میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ نقد الحدیث فی الکتاب، حدیث
جو بیان کیے ہیں مختلف امام بخاری نے اپنی کتاب میں، تو ان کے اوپر امام بخاری نے نقد بھی کیا۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی روایت منقطع ہے، جیسے مثال کے طور پہ مرسل روایت ہے۔ عبد الرحمن السلمی کی بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ یہ شامی راویوں میں سے ہیں، اور مکحول سے جب نقل کرتے ہیں تو مرسل روایت بیان کرتے ہیں۔ مرسل سے مراد منقطع روایت، ٹھیک ہے۔ دوسرا، امام بخاری یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اس کا سماع ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہے کہ اس کے سماع کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، جیسے عبداللہ بن عقیم جوہنی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن ان کے لیے سماع ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ روایت مرفوع نقل کی جاتی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ موقوف روایت ہے، اس کا مرفوع ہونا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ نافع عن ابن عمر سے تیمم کے بارے میں جو روایت ہے وہ مرفوع نقل ہوتی ہے، لیکن یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ اصلاً موقوف ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فعل ہے۔ بعض اوقات کوئی علت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس لیے وہ چیزیں جو ہے وہ، تو ایک تو سند کے اوپر نقد کرتے ہیں امام بخاری، ٹھیک ہے، کہ سند جو ہے وہ اس کی منقطع ہے، سند کے اندر کوئی علت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر متن کے اوپر بھی نقد کرتے ہیں امام بخاری کہ یہ جو حدیث کا متن ہے یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اب جیسے حشر بن نباتہ جو ہے، اس کی ترجمے میں بیان کیا کہ اس نے سعید بن جمحان سے سنا، اور اس نے سفینہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر اور عثمان سے کے بارے میں کہا کہ میرے بعد یہ خلفاء ہیں۔ تو امام بخاری نے اس پہ تبصرہ کیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا، صحیح روایات سے یہی ثابت ہے۔ تو صحیح روایات کے خلاف اگر کوئی جاری ہوتی ہے کوئی متن، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ متن اب معلول ہے، کیونکہ یہ صحیح روایات کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس لیے متن کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے خیر یہ لمبی چوڑی بحث ہے۔ نیکسٹ جو ہے موارد فی الکتاب، مطلب مصادر کیا ہیں امام بخاری کے، کہاں سے انہوں نے یہ چیزیں لی ہیں۔ تو بڑے جو ائمہ تھے، شعبہ بن حجاج، ٹھیک ہے، ان کو نقل کیا ہے، سفیان ثوری ان کے اقوال نقل کیے ہیں، تو انہوں نے تو ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے 11 روایات لی ہیں، سب جرح میں، سفیان بن عیینہ سے 10 لی ہیں، ٹھیک ہے، عبد الرحمن ابن مہدی سے 9 لی ہیں، یحییٰ بن سعید القطان سے 33 لی ہیں، ٹھیک ہے، امام فضل بن دکین ان سے جو ہے وہ 5 لی ہیں، علی بن مدینی سے 4 لی ہیں، قتیبہ بن سعید سے 4 لی ہیں، تو مطلب بڑے جو امام احمد بن حنبل سے بھی لی ہیں 10۔ تو یہ امام بخاری کے مصادر ہیں، بڑے ائمہ جرح و تعدیل جن سے امام بخاری نے چیزیں جو ہے وہ نقل کی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب کے اوپر جو تنقیدیں ہوئی ہیں، مختلف لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں کتاب کے اوپر جو ہے، ایک تو یہ کہ امام بخاری نے اس میں صحابہ کا تذکرہ کر دیا، ہم نے کہا، لیکن وہ صحابہ کے حوالے سے کچھ روایتیں تھیں، ان روایتوں کو امام بخاری نے جرح کا موضوع بنایا، صحابہ کو نہیں بنایا۔ دوسرا یہ کہ اس میں بعض ثقہ راویوں کا ذکر کر دیا امام بخاری نے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ امام بخاری کا مقصود یہ نہیں ہے کہ جی جو کتاب الضعفاء میں آ گیا وہ سب ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو ثقہ راویوں کی کچھ روایتوں کا تذکرہ آ جاتا ہے جس پہ امام بخاری ان روایتوں کے اوپر کسی علت کی وجہ سے جرح کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ذہبی نے بھی یہ بات کی ہے کہ امام بخاری کے اوپر بڑا تعجب ہے کہ وہ ثابت بن محمد سے صحیح بخاری میں روایت نقل کرتے ہیں، اور ساتھ میں ثابت بن محمد کا ذکر کتاب الضعفاء میں بھی کر رکھا ہے۔ تو بڑے لوگوں کو بھی یہ جو ہے نا امام بخاری کا تضاد معلوم ہوا کہ ایک دفعہ ایک راوی کو کتاب الضعفاء میں ذکر کیا اور دوسری صحیح بخاری میں اس سے روایت بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو انہوں نے جو ہے نا پھر تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں امام بخاری کی طرف سے عذر پیش کیے کہ امام بخاری کی طرف سے کیا آزار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بات تو انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جس کا بھی تذکرہ امام بخاری نے اپنے کتاب الضعفاء میں کیا ہے
اور پھر اس سے امام بخاری نے جو ہے وہ روایت لی ہے، جیسے عباد بن راشد اور کہمس بن منہال سے، یا محمد بن سلیم سے، یا معاویہ بن عبد الکریم سے، تو امام بخاری نے ان کی مطلقاً تضعیف نہیں کی تھی. یعنی مقید تضعیف بھی ہوتی ہے نا، فلاں راوی جو ہے وہ فلاں شیخ سے روایت کرے تو ضعیف ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ مقید تضعیف ہوتی ہے، مطلقاً تضعیف نہیں ہوتی. تو خیر اسی طرح سے اور بھی انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ وجوہات بیان کی ہیں. تو بعض جو ہے وہ راویوں کا تذکرہ ضعفاء میں اس لیے آ گیا کہ ان کے بعض طریق جو ہے وہ ضعیف تھے، نہ کہ وہ خود راوی جو ہے وہ ضعیف تھے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی لمبی چوڑی جو ہے وہ انہوں نے بحث کی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ امام بخاری نے بعض راویوں کے حوالے سے جو ہے وہ دوسرے ائمہ سے اختلاف بھی کیے. کچھ ائمہ کے نزدیک وہ راوی ضعیف تھے، امام بخاری کے نزدیک صحیح تھے، تو اس لیے امام بخاری نے ان سے جو ہے وہ روایت لے لی. بعض کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امام بخاری کا رجوع بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، امام بخاری کا آخری نسخہ دیکھیں گے تو بعض راویوں کی تجریح سے امام بخاری نے رجوع بھی کر لیا تھا. تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ابو تمیلہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ابو حاتم رازی کو یہ وہم ہو گیا کہ امام بخاری نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں امام بخاری کا کوئی کلام نہیں ملتا ابو تمیلہ کے بارے میں. ہو سکتا ہے پہلے نسخے میں ہو، امام ذہبی کے پاس جو آخری نسخہ آیا تو اس میں نہ ہو. تو یہ بھی مسائل جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر نظر آتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ تو لمبی چوڑی بحث ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم تھوڑا سا جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کتاب میں سے. اس کا مقدمہ ویسے پڑھنے والا ہے، کافی زیادہ علمی ہے. تھوڑا سا کتاب کا ہم مزاج دیکھ لیتے ہیں. یہ تو کتاب کے طبعات ہیں، اس کا بھی تذکرہ آ گیا. یہ طبع جو ہے وہ میرے خیال میں ہندوستان سے، ہاں ہندوستان سے، یہ آگرہ سے پبلش ہوا تھا 1905 میں. اس میں 418 کے قریب تراجم ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا جو چھٹا اس کا طبع ہے یہ پاکستان سے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق سے پبلش ہوا ہے، مکتبہ اسلامیہ سے. اس میں بھی 431 تراجم ہیں. پھر اس کے بعد جو ایک پبلش ہوا ہے 442 جو ہے وہ اس میں تراجم ہے. یہ مکتبہ ابن عباس مصر سے پبلش ہوا ہے. تو سب سے زیادہ جو ہے نا تراجم اس میں ہیں. یہ تو 437 ہیں اس میں جو انہوں نے پبلش کیا. خیر بہرحال تو یہ اس کی مطبوعات کا تذکرہ تھا. یہ انہوں نے آگے اس کا کمپیریزن کیا ہوا ہے گرافس کی صورت میں. پھر اس کے جو قلمی نسخے ہیں ان کا تذکرہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو کوئی ترکی میں پڑا ہوا ہے، کوئی یمن میں ہے، کوئی یہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے. اس کا تفصیلی تذکرہ کیا نسخوں کا. تو ہم آگے چل کے کتاب کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کتاب میں کیا چیز ہے. شروع میں لکھا ہوتا ہے تحقیق اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی قلمی نسخوں سے قلمی نسخے کی. ہاں تو وہ یہ ہے نا کہ انہوں نے 8 قلمی نسخوں کو سامنے رکھا. جیسے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے جب تحقیق پبلش کی یہاں مکتبہ اسلامیہ سے، ان کے سامنے ترکی کا نسخہ تھا صرف. اب اس بندے کی تحقیق زیادہ ہے، اس نے 8 نسخوں کو سامنے رکھ کے تحقیق کی. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ مختلف نسخوں کا چونکہ فرق ہوتا ہے نا، تو یہ پھر نسخوں کو سامنے رکھ کے اس طرح سے کرتے ہیں. یہ اب یہاں سے جیسے یہ اب کتاب شروع ہو رہی ہے نا، اصل میں پہلا راوی کیا ہے؟ ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع بن جاریہ الانصاری، یہ راوی ہے. اب یہ راوی جو ہے، اب پہلا جو راوی ہے اس کو امام بخاری کتاب الضعفاء میں لے کے آئے ہیں، اور اس سے امام بخاری صحیح بخاری میں روایت بھی لے آئے. اب پہلا راوی جو ہے کتاب الضعفاء کا، اس سے صحیح بخاری میں روایت بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے انہوں نے اس پہ یہی حاشیہ لگایا کہ امام بخاری ایک طرف تو اس کو کتاب الضعفاء میں لے کے آئے ہیں اور دوسری طرف صحیح بخاری میں اس سے روایت لے کر آئے ہیں. اچھا، اور اس کے بارے میں ترجمے میں کیا کہا ہے؟ ہاں، کثیر الوہم یروی عن الزہری وعمر بن دینار یکتب حدیث ہو، لیکن یہ بات اہم ہے، اس کی حدیث لکھی جائے گی. تو امام بخاری نے بھی صرف لکھنے کے لیے، یہ روایت اصل میں کیا ہے یہ دیکھیں نا.
بخاری کھولے نا اصل میں پھر بات کھلتی ہے. یہ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ان سے ہشام بن یوسف نے، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے عبداللہ بن عمر نے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے، اقتل الحیات، سانپوں کو قتل کرو، سانپوں کو مارو. مدینہ میں جیسے ایک مرتبہ کتے زیادہ ہو گئے تھے، سانپ، تو آپ علیہ السلام نے ان کو مارنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو مارو کہ جو مطلب جس کی دم نہیں ہے اور جس کے دو جو ہے نا وہ آنکھوں کے اوپر دو نشانات ہیں، کیونکہ یہ انسان کی جو آنکھ ہے، بصارت ہے، اس کو لے جاتے ہیں اور جو حمل ہے اس کو گرا دیتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک روایت آ گئی. تو عبداللہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فبین انا اتارد حیہ لاقتلها فنادانی ابو لبابہ، یعنی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک سانپ کو قتل کرنے لگا تھا تو مجھے ابو لبابہ نے پکارا اور کہا کہ لا تقتلها، اس کو قتل نہ کرو. فقلت، تو میں نے کہا ان رسول اللہ قد امر بقتل الحیات، اللہ کے رسول نے سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. قال انہ نہا بعد ذلك عن ذوات البیوت وہی الاوامر، تو ابو لبابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس کے بعد منع کر دیا تھا خاص طور پہ ان سانپوں سے جو گھروں میں رہتے ہیں، کہا کہ یہ اوامر ہے، یعنی اوامر سے مراد یہ جنات میں سے ہیں. مدینہ کے جو سانپ ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں یہ جنات میں سے ہیں، تو ان کو ایسے نہ مارو، بھگا دو وارننگ دے کے. ٹھیک ہے. تو وہ عام سانپوں کو مارنے سے منع. یہ ابو لبابہ نے اس پہ تبصرہ کیا. تو وہ ایک گھر کے ایک سانپ کو مارنے لگے تھے عبداللہ بن عمر، تو اس پہ ابو لبابہ نے ان کو منع کیا. تو انہوں نے کہا میں نے تو خود اللہ کے رسول سے سنا. وقال عبد الرزاق عن معمر، اور عبد الرزاق نے معمر سے بیان کیا فرعانی ابو لبابہ اور زید بن الخطاب. دیکھیں نا یہاں کیا ہے، یہ ہشام ہے، یہاں کون ہے، ہشام جو ہے وہ معمر سے بیان کر رہا ہے. ہشام جب معمر سے بیان کر رہا ہے تو کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے ابو لبابہ نے پکارا. اور جب عبد الرزاق معمر سے بیان کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو لبابہ تھے یا زید بن خطاب تھے، پتہ نہیں کون تھا جس نے مجھے پکارا. ٹھیک ہے. وتابع یونس وابن عیینہ و اسحاق الکلبی والزبیدی، اور یونس، سفیان بن عیینہ، اسحاق کلبی اور زبیدی نے بھی ابو لبابہ او زید بن الخطاب کہ ان میں سے کوئی ایک تھا. ٹھیک ہے. اچھا، وقال صالح وابن ابی حفصہ وابن مجمع، یہ وہ آ گیا راوی صالح ابن ابی حفصہ مجمع. جب یہ زہری سے بیان کرتے ہیں یہی روایت تو وہاں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ابو لبابہ اور زید بن خطاب دونوں نے دیکھا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ امام بخاری لے کر آئے ہیں. اصل میں دیکھیں امام بخاری نے 3 روایتیں بیان کی، اصل نہیں بنایا اس کو، اصل نہیں بنایا، اصل اس کو بنایا، اس روایت کو، یہ روایت جو ہے اس سند کو اصل بنایا. تو اس کو امام بخاری نے ترجیح دی کہ جس میں یہ متعین ہے کہ وہ ابو لبابہ تھے، دوسرے جس میں یہ ہے کہ ابو لبابہ یا زید تھے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا، اور تیسرے میں یہ ہے کہ وہ 2 بندے تھے ابو لبابہ اور زید، اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا. ٹھیک ہے. تو امام بخاری یہاں اس کا ضعف واضح کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ یہ کمزور بات ہے کہ دونوں نے دیکھا. یعنی صحیح بخاری میں وہ نہیں کہ صحیح بخاری میں آئی ہے صحیح بخاری میں لانے کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ گہری بحث ہے نا. تو اب یہاں پہ جو ہے ایک ہی روایت جو ہے اس میں اختلاف آ گیا نا، اب آپ نے راجے قرار دینا ہے نا، تو امام بخاری نے اوپر متن میں راجے متن کو ذکر کر دیا. اب یہ جو ہے نا اس کی بات کیا ہے، کثیر الوہم. امام بخاری نے تبصرہ کر دیا کہ یہ کثیر الوہم ہے. جب کثیر الوہم ہے تو اس کی بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. اب ہمارے یہاں کچھ ایسے ہیں نا کہ بخاری میں جو آ گیا بس وہ سارا ہی ٹھیک ہے، متضاد کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں.
متضاد باتوں کو. ٹھیک ہے. تو امام بخاری نے جب تبصرہ کی کثیر الوہم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو سب سے نیچے رکھا ہے اور یہ بتایا کہ اس کو وہم ہوا ہے یہاں پر. حدیث اس کی لکھ لی جائے گی, حدیث لکھ دی کہ اس کو یہاں پہ وہم ہوا ہے کہ یہ اس نے جو 2 بیان کرتی ہیں, 2 نہیں تھے, 1 تھا. چلو وہ جو دوسرے ہیں نا ان کو بھی یہ ہوا کہ یہ تھا یا یہ تھا, وہ بھی اس نتیجے پر ہے نا کہ ایک ہی تھا, لیکن انہیں اس میں وہم ہو گیا کہ ابو لبابہ تھے یا زید بن خطاب تھے. اس نے تو کہہ دیا کہ یہ دونوں ہی تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا وہم ہے, یہ بات ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پہ نا وہ تفسیر بیان کی آگے. ٹھیک ہے. اور امام بخاری نے العلل الکبیر ترمذی کی, اس میں امام بخاری کا قول یہ بھی ہے کہ یہ صدوق راوی ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے. تو یہ اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں, یہ انٹریز ہیں آپ دیکھیں نا, یہ وہ نہیں ہے جن کے نام محمد سے شروع, نہیں یہ الف بائی ترتیب ہے نا, کیونکہ انہوں نے وہ والا لیا نا اپنا, ہاں آدم بن موسیٰ کی جو روایت ہے یہ وہ والی لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہیں اور بڑی گہری بحث آ جاتی ہے. اب جیسے یہ دیکھیں نا, اب یہ اسحاق بن حارث ایک راوی ہے, کردم بن ابی صائب سے اس نے نقل کیا, یعنی اس کا استاذ ہے کردم بن ابی صائب, اور اس سے اس کے بیٹے نے نقل کیا عبد الرحمن نے. ٹھیک ہے. ناسبہ القاسم ابن مالک, قاسم بن مالک نے اس کی نسبت بھی بیان کی ہے. وعبد الرحمن یتکلمون فی وفیہ نظر, عبد الرحمن جو ہے نا اس کے بارے میں یہ کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. عموماً اس سے مراد حافظے میں کلام ہوتا ہے. وفیہ نظر, اب یہ عبد الرحمن کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے نا. دیکھیں نا راوی کون ہے؟ اسحاق بن حارث, یہ راوی ہے. اس کا استاد ہے کردم, اس کا شاگرد کون ہے؟ اس کا بیٹا عبد الرحمن. ٹھیک ہے. عبد الرحمن یتکلمون فی, عبد الرحمن کے بارے میں جو ہے کلام کرتے ہیں. وفیہ نظر, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ مطلب محل نظر بھی ہے عبد الرحمن جو ہے. اب یہاں اختلاف یہ ہو گیا کہ یہ جو تبصرہ ہے امام بخاری کا یتکلمون فی وفی نظر, یہ اسحاق بن حارث پہ ہے یا اس کے بیٹے عبد الرحمن پہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کس کے اوپر ہے؟ بیٹے بھی لگ رہا ہے, بیٹے بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں نیچے دیکھیں نا, یہاں انہوں نے یہ بحث کی ہے یہاں پر کہ عقیلی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان قول البخاری یتکلمون فی وفی نظر فی المترجم, اسحاق بن حارث کے بارے میں. ٹھیک ہے. عقیلی نے یہ بات کہی ہے. اچھا, لیکن ابو غدہ جو ہیں جب انہوں نے لسان المیزان کی تحقیق کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہ عبد الرحمن بن اسحاق بیٹے کے بارے میں یہ کلام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تاریخ الکبیر میں جو ہے عبد الرحمن, اچھا اب اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں, یہ صرف جو ہے نا فل سٹاپ کا مسئلہ ہے. یہاں جو ہے اس جو محقق ہے اس نے یہاں پہ فل سٹاپ لگا دیا. اگر یہ فل سٹاپ نہ لگاتا پھر ترجمہ کیا بنتا؟ نسبہ القاسم بن مالک و عبد الرحمن, قاسم بن مالک اور عبد الرحمن نے اس کی نسبت بیان کی ہے, اس کی نسبت کا بھی تذکرہ کیا. یتکلمون فی, پھر وہ آگے کسی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. اب فل سٹاپ لگا کے نا اس نے ایک معنی متعین کر دیا, اب ریڈر کسی دوسرے معنی تک پہنچ ہی نہیں سکتا اس کے فل سٹاپ کی وجہ سے, حالانکہ فل سٹاپ تو تھا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو محقق تحقیق کرتا ہے نا تو یہ ایک فل سٹاپ سے بھی آپ کا دماغ روک دیتا ہے کہ آپ دوسرے معنی کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اب یہاں دیکھیں نا اس کا جو نسخہ ہے, اگر ہم یہ نکالیں نا التاریخ الکبیر, یہ دوسرا ہے التاریخ الکبیر ہے امام بخاری کی. اس میں یہ راوی ہے اسحاق بن حارث ہیں, کردم بن صائب عن النبی. ٹھیک ہے. روا عنہ ابن عبد الرحمن
اب اس نے کیا کیا، نسب القاسم ابن مالک و عبد الرحمن، اس نے عبد الرحمن کے بعد فل سٹاپ لگا دیا. اب اس نے معنی ہی بدل دی ہے فل سٹاپ سے کہ القاسم بن مالک و عبد الرحمن یتکلمون فی. اب یہ آسان ہے کہ اس سے مراد ظاہری بات ہے جس کا ترجمہ بیان ہوا تو اسی کے بارے میں تبصرہ کرنا ہے. اس کا یہ مطلب ہوگا کہ عبد الرحمن نے اسحاق سے کی نسبت لی. کس کی؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ناسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نسبت بیان کرنا، یعنی یہ کوفی ہے نا، ٹھیک ہے، کوفی ہے، یہ کوفی ہونا ایک نسبت ہے. تو یہ نسبت کس نے بیان کی ہے؟ اس کی کوفی ہونا، ٹھیک ہے. یہ نسبت قاسم بن مالک نے اور عبد الرحمن نے بیان کی ہے کہ بھائی ایک تو اس کا نام ہمیں پتہ ہے نا، اسحاق بن حارث، ٹھیک ہے. کوئی اس کی کنیت بیان کرتا ہے، کوئی اس کی نسبت بیان کرتا ہے، جس سے اس راوی کا امتیاز ہمارے سامنے آتا ہے دوسرے راویوں سے نا. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی یہ جو نسبت ہے نا کوفی ہونے کی، یہ قاسم بن مالک اور عبد الرحمن نے بیان کی ہے. تو یہ تکلمون فی، اب بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے. اب وہاں جائیں تو انہوں نے فل سٹاپ لگایا ہوا ہے قاسم بن مالک پہ، ٹھیک ہے. تو چیزوں کو نا بڑی گہرائی، اب ایک فل سٹاپ سے راوی کے بارے میں حکم بدل گیا. اب وہ عام جو حکم لگانے بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی اتنا غور سے سوچ رہا ہوگا کہ یار اس سے بھی کوئی فرق پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال چیزوں میں گہرائی بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں یہ حکم لگانے والوں نے نا سادگی بہت پیدا کر لی ہے. خاص طور پہ آج کل تو جر و تعدیل کا حکم بہت سے نوجوانوں کی ایک جماعت اٹھی ہوئی ہے اور وہ لگانے میں جو ہے نا وہ بڑے جری ہو چکے ہیں، گہرائی پیدا کیے بغیر. لیکن اگر ادھر یہ نیچے اگر لائن میں ہے نا تو پھر یتکلمون ہوتا نا، وہ جمع کا صیغہ نہ ہوتا. کون سا؟ یتکلمون فی. نہیں، یتکلمون فی سے مراد یہی ہے کہ کس کے بارے میں، مطلب یعنی عبد الرحمن کو اگر ہم نیچے لے کے آ رہے ہیں، ہاں، اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، ہاں، تو پھر ادھر واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا. نہیں، یتکلمون سے مراد تو محدثین کی بات ہو رہی ہے نا. جی. فی ہی میں واحد ہے، وہ محدث کلام کرتے ہیں اس کے بارے میں یا اس کے حافظے کے بارے میں، یا محدثین یعنی امام بخاری یہ کہتے ہیں نا ساکتو عن، وہ انہوں نے اس کے بارے میں سکوت، مطلب لیکن یہ اسلوب صحیح ہے عربی میں، یعنی ایک الگ سا لگ رہا ہے جیسے عبد الرحمن یتکلمون فی. اب ادھر ہی کی ضمیر اگر ہم نے عبد الرحمن پر لے کے جانی ہو ہاں، تو یہ یعنی نہیں، عربی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، عربی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. لیکن شاید اس میں یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ جس راوی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ اسحاق بن حارث ہے، تو اس کے اوپر اور تو حکم لگائے نہیں انہوں نے، تو جس پر حکم لگانا تھا اسی کی ہیڈنگ دینی تھی. اصل مسئلہ یہ نا، اب عقیلی نے تو، اب ظاہری بات ہے یہاں فل سٹاپ تو تھے نہیں نا، عقیلی کے نزدیک تو عبارت تھی نا تو انہوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ یہ تکلمون فی اصل میں اسحاق کے بارے میں. لیکن ابو غدہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ بات وہاں ختم ہو گئی. ابھی تو خیر بہرحال چلیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو مطلب گہرائی والی باتیں ہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت